جی نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہم چلیں گے جو دوسرا پرسن تھا، ایک تو مائنر تھا، دوسرا تھا ان ساؤنڈ مائنڈ اور تیسرا ڈسکوالیفائڈ پرسن بائی دی لا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے پرسن ہو از ان ساؤنڈ مائنڈ، اور اس میں دیکھیں گے کہ ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 11 for a valid contact it is necessary that each party to contact must be have sound mind، کہ اس کا جو دماغی صحت ہے، جو دماغی حالت ہے وہ صحیح ہو۔ ایسا انسان جو کسی چیز کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ فیصلہ لے سکتا ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اس کے لیے غلط ہے، تو وہ دماغی طور پر اس کی صحت دماغی ٹھیک کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایسا انسان جو کہ کوئی چیز نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس میں استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ کوئی فیصلہ لے سکے یا اپنا اچھا یا برا جان سکے، اور اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہ ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن۔ ٹھیک ہے، A person who is said to be of sound mind for the purpose of making a contact if at the time when he makes it he is capable of understanding it and also known the effect of agreement upon his interest۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ساؤنڈ مائنڈ، اور اس کو ہم دیکھیں کہ ان ساؤنڈ مائنڈ کون تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ان ساؤنڈ مائنڈ میں بی ارائز فرام ایڈیوسی، ایڈیٹ، انسینٹی، ڈرنکنیس، ہائپوٹزم اینڈ اولڈ ایج ایٹسیٹرا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ان ساؤنڈ مائنڈ میں جو پرسن آتے ہیں، جو ٹائپس ہے پرسنس کی ان ساؤنڈ مائنڈ کی، وہ ہے ایک ایڈیٹ کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر جو پاگل ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا آتا ہے لونیٹک، جو کہ کسی ایکسیڈنٹ یا بیماری کی حالت کی وجہ سے اس کی دماغی حالت خراب ہو جائے یا اس کو دورے پڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے ڈرنکرڈ، مطلب جو نشہ کرتا ہو، جو شراب کی حالت میں ہو، اور ڈیلیریس یعنی کہ کسی بیماری کی شدت کی وجہ سے ایسے ہو گیا ہو۔ کی ہے ہائپوٹزم، وہ ہے کہ ایسا بندہ جسے آپ دوا دے کر اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہو اور اس کا اپنے جسم پر، اپنے دماغ پر قابو نہ رہے۔ مینٹل ڈیکے، وہ جو بڑھاپے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے ان کا جو دماغ ہے وہ مالے خوریا یا کچھ اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی چیز اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس چیز کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو 1 بائی 1 کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ مائنڈ اور ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن کون سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ کہ سیکشن 12 states a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contact if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgments as to its effect upon his interest. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contact، وہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو کہ عموماً زیادہ تر جو ہے وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہو، بٹ کبھی کبھی جو ہے اس کی جو ساؤنڈ مائنڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ اس کا دماغ کام کرنے لگے، وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے وین ہی از ساؤنڈ مائنڈ، جو وہ اپنے دماغی حالت میں واپس آیا ہوا ہو، صحت دماغی اس کی صحیح ہو۔ A person who is usually of sound mind but occasionally sound mind may not make a contact when he is of unsound mind، کہ ایسا بندہ جس کی
جو دماغی حالت ہے وہ صحیح نہ ہو اس ٹائم جب وہ کانٹیکٹ کر رہا ہے تو وہ کانٹیکٹ نہیں کہلائے گا. اٹ مینس دیٹ a person must be liable to understand the nature of a contact. A person who is temporarily of sound mind cannot make a contact during such period. However, he can make a contact when he becomes of sound mind. ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ جب وہ ساؤنڈ مائنڈ میں ہوگا وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی, مگر جب وہ آن ساؤنڈ مائنڈ میں ہو, وہ اپنی دماغی حالت میں صحیح نہ ہو, تب وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا اور وہ کانٹیکٹ نہیں مانا جائے گا اور وہ کانٹیکٹ نہیں ہوگا. A person may become of unsound mind due to insanity, drunkenness, old age, etc. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ be a sane person become temporarily insane due to drug overdose or sold his scooter to see the agreement is void. S sold some land but refused to transfer it. The doctor issued a certificate that S was of unsound mind. اور ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا کہ یہ جب اس نے ٹرانسفر کیا تھا تو تب وہ اپنے اصل دماغی حالت میں نہیں تھا, تو ہیلڈ کیا ہوا, ڈیسیژن کیا ہوا, the sale was void. اور یہ کیس بھی تھا سلطان ورسز نظر سلطان. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اگر آگے جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کہ آن ساؤنڈ مائنڈ میں ٹائپس آف پرسنس آن ساؤنڈ میں آتے ہیں. ایڈیٹ ہے, ایڈیٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں. ایسا انسان جو صرف سمپل سوالوں کے جواب دے سکتا ہے, مثلا تمہارا نام کیا ہے, تمہاری عمر کیا ہے, تم کتنے سال کے ہو, تمہارے ابو کا کیا نام ہے, اگر وہ ان چیزوں کا ان سوالوں کو سمجھ سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے تو وہ ایڈیٹ نہیں سمجھا جائے گا. ایڈیٹ کون سمجھا جائے گا؟ جو بالکل پاگل ہو اور اسے کچھ سمجھ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور آپ اسے کوئی نام کے بارے میں پوچھیں, اس کے والد یہ کے بارے میں یا اس کی عمر کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بالکل جواب نہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ بالکل پاگل کہلائے گا اور وہ ایڈیٹ کہلائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سمپل سوالوں کا جواب دے سکتا ہو, a person who can make the simple answers questions who can make the answers of the simple questions, then he cannot be called the idiot. ایڈیٹ کبھی کانٹیکٹ میں داخل نہیں ہو سکتا, مگر ایڈیٹ کو ہم نیسیسریز میں دیکھیں تو وہ اس چیز کا اہل ہے, تو اس کیس میں بھی اس کی ادائیگی کی جو ہے وہ اس کی پراپرٹی سے کی جائے گی اور وہ پرسنلی طور پر اس کا جواب دہ نہیں ہوگا, جیسا کہ ہم نے مائنر میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اس کا ایک کیس لا بھی ہے, اندر سنگھ ورسز پرمیشور دھاری سنگھ. اس میں کیا ہوا کہ ایک پراپرٹی تھی جس کی 25,000 ویلیو تھی. ٹھیک ہے, اب جو ایڈیٹ تھا جو کہ ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن شمار کیا جاتا ہے, اس نے کیا کی 7,000 میں بیچ دی پرمیشور دھاری سنگھ کو. ٹھیک ہے, تو اس کی ماں جو تھی ایڈیٹ کی ماں, اس نے عدالت میں جا کے یہ ثابت کر دیا کہ جب یہ کانٹریکٹ ہوا تب یہ میرا بیٹا ایڈیٹ تھا, اسے کوئی اس چیز کی سمجھ نہیں تھی. تو کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو سیل ہوئی ہے یہ سیل کیا ہے؟ وائڈ ہے. The second thing is lunatic. ایسا پرسن پہلے ٹھیک تھا مگر وہ کسی ایکسیڈنٹ یا بیماری یا کچھ حالات کی وجہ سے دماغی حالت خراب ہو جائے اور دورے پڑنا سٹارٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ اگر ہم ایک جنرل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا اگر کوئی خدا نخواستہ بہت بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس کے دماغ پہ پڑتا ہے, اور دماغ پہ پڑنے کے بعد وہ اپنی جو اصل حالت ہے جو صحت دماغی ہے وہ کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ کوئی اتنے سنگین حالات ہو جائیں جس کو وہ بیئر نہ کر سکا ہو اور وہ اپنی دماغی حالت مینٹلی طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے اور اس کی دماغی حالت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی بیماری ہو جو اس کو اس سچویشن میں سوچنے سمجھنے کی جو
صلاحیت ہے اس سے محروم ہو جائے تو ایسے لوگوں کو لونیٹک جو ہیں وہ اس میں ہے کہ ٹائپس آف لونیٹک میں دیکھیں تو ایسے لوگ جنہیں دورے پڑتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اور وہ اپنے ہوش حواس کھو دیتے ہیں اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ نارملی طور پر تو مینٹل ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر وہ تب کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو سارے ایسے کانٹیکٹ جس میں آپ اسے نیسیسریز دے رہے ہیں یا اس کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو نیسیسٹیز یا چیزیں فراہم کر رہے ہیں تو وہ کانٹیکٹ کیا ہے، ویلڈ کانٹیکٹ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جو بندہ تھا وہ گھر کا سربراہ تھا، اب وہ کیا ہو گیا، انسین پرسن ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے لونیٹک میں، تو اب ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی نیسیسٹیز دیں، اگر اس کے کوئی ڈیپینڈنٹس ہیں، کوئی بیوی بچے ہیں تو ان کو بھی ہم نیسیسٹیز کے طور پہ اگر ویلڈ کوئی کنٹیکٹ کر لیتے ہیں، ان کو نیسیسریز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں تو ایسا کانٹیکٹ بھی کیا ہے، وہ ویلڈ ہوگا، اور اس کی پیمنٹ کہاں سے ہوگی، اس کی پراپرٹی سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ ڈنکرڈ اور ڈیلیریس۔ ڈنکرڈ نشہ آور چیزیں، جب کوئی ڈرگز، کوئی ایسی چیزیں لے کے جب ہماری دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور ڈیلیریس یعنی کہ کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے ہماری دماغی حالت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے لوگ بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے جب وہ شراب پی کے اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہوں، کیونکہ اس نشے میں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، مگر نشہ اتر جانے کے بعد وہ کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے اور کانٹیکٹ میں شامل بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایک ایسا کیس بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ اللہ معافی دے، ایک بندے نے شراب پی کے اور شراب کی حالت میں جب اس کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی تو اس نے اپنی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ اڈلٹری کا جو کرائم تھا وہ اخذ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اڈلٹری کی وجہ سے جب اسے ہوش آیا، جو صبح تھا، تو اسے جب بتایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو سزا ہوگی۔ سزا یوں ہوگی کہ اس نے شراب پینے کا ایک جرم کیا جو کہ پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں اور اسلامی طریقے سے، اسلامی شریعہ کے لحاظ سے بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے شراب کی حالت میں یہ میرے سے جرم اخذ ہوا ہے تو میں اس چیز کا رسپانسیبل نہیں ہوں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہوا تو ہے نا، کہیں نہ کہیں حد تک وہ رسپانسیبل تو ہے نا، وہ اس کیس کی نوعیت کو اور اس کے سرکمسٹینسز اور پروف پہ دیکھا جائے گا تک وہ گیا، کس حد تک اس نے اس جرم کا نفاذ کیا اور کس حد تک اس کا نشہ تھا جو اس کو آیا کہ بالکل ہی اس کی دماغی حالت خراب تھی یا کچھ اس کو ہوش تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خیر بہت آگے بات نکل جائے گی، تو ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ بندہ نشہ کر کے اور کوئی ڈرگز لے کے اپنی ذہنی حالت جو ہے وہ کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ اس کی اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اس کی وجہ سے اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور جیسے آپ نے کو دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر لوگ بیماری کی وجہ سے جب ان کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ چیخیں مارنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سے کوئی باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، ان کی جو اٹینشن ہے آپ کی باتوں پہ نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ کو کوئی جواب دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، مگر وہ اس وقت اپنی حالت میں، اپنی دماغی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی
ایک نارمل بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نوٹ کیپیبل ہوتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات یا کوئی کانٹیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ہائپوٹزم. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا بیمار یا جس کی ایسی دماغی حالت کوئی بیماری کی وجہ سے اس طرح ہو جائے کہ اس کو ٹیکے والا انجیکشن دینا پڑتا ہے یا اس کو کوئی نشہ آور ادویات دی جاتی ہیں، تو ایسا بندہ بھی کیا ہے وہ ان ساؤنڈ مائنڈ میں آتا ہے، کیونکہ جب اس کو کوئی نشہ آور چیزیں دی جائیں یا اس کو کوئی ایسا ٹیکہ یا انجیکشن لگایا جائے جس کی وجہ سے اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہ رہے، کہ آپ اس کے اوپر قابو پا لیں اور آپ اس سے جو مرضی زبردستی سائن کروا لیں یا اس سے انگوٹھے لگوا لیں، تو ایسا کانٹریکٹ بھی کیا کہلائے گا؟ وہ وائڈ کہلائے گا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے، اس کے جو وارثان ہوتے ہیں وہ لالچ کی بنا پہ مرے ہوئے کے بھی انگوٹھے لگوا لیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے مرتے ہوئے یہ جو جائیداد تھی، یہ جو پراپرٹی تھی، وہ یہ ہمارے نام کر گیا ہے، یہ اس کے انگوٹھے ہیں، یہ اس کے تھم امپریشن ہیں، آپ خود چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنی جسم پہ، اپنی باڈی پہ جب کنٹرول ختم کر چکا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کوئی کنٹریکٹ یا کوئی ایگریمنٹ جو کیا جائے گا وہ وائڈ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور ہے کہ مینٹل ڈیکے. ٹھیک ہے. جو بڑھاپے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اکثر بزرگ ہمارے یا آس پاس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی عمر کی زیادتی کی وجہ سے، عمر میں اضافے کی وجہ سے اپنی جو مینٹل حالت ہوتی ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سارے جو بوڑھے آدمی ہیں، جو بوڑھے ہو گئے، اپنی عمر کو اولڈ ایج میں پہنچ گئے، وہ سارے کمپیٹنٹ نہیں ہے کانٹریکٹ میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے بوڑھے کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہیں جب تک کہ وہ اپنی دماغی اصل حالت میں صحیح ہوں. اکثر بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ کسی کا دماغ جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ان باتوں پر یا سامنے والے پر کوئی ایسی دسترس حاصل نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکے یا اپنے الفاظ پر غور کر سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس ٹائم بھی آپ کسی اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. ایسا نہ ہو کہ اس کی بڑھاپے کی وجہ سے دماغی حالت خراب ہے اور آپ اسے کانٹیکٹ کر لیں اور آپ کہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ خود جو ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا ہے. تو وہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ بڑھاپے میں کچھ ایسی بیماری یا کوئی ایسے مینٹل ڈیکے میں شامل تو نہیں تھے کہ اس وقت ان کا جو دماغ ہے، جو دماغی حالت ہے وہ صحیح نہ ہو اور وہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں کرتے جائیں. ٹھیک ہے. بڑھاپے میں جو اپنی مینٹل پاور کھو دیتے ہیں وہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک پروف نہیں ہوتا کہ عمر کی وجہ سے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. ورنہ بوڑھا آدمی جو ٹھیک ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹیکٹ کہلاتا ہے. ان سب لوگوں سے کانٹیکٹ منع ہے مگر نیسیسریز دے سکتے ہیں. یہ جو ہم نے شروع سے دیکھا کہ جو ٹائپس تھیں ان میں ہم نے ایڈیٹ کو دیکھا، ایڈیٹ کون ہے، اور ڈنکرڈ کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے لونیٹک کو دیکھا، اس کے بعد ہپوٹزم میں آ گئے، مینٹل ڈیکے میں آ گئے. تو قانون ان کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ اگر وہ اس دماغی حالت میں نہیں ہے اہل اپنے کوئی کام کرنے کے لحاظ سے، تو آپ ان کو نیسیسریز یا ان کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کو نیسیسریز جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی جو پیمنٹ ہوگی وہ پیمنٹ ان کی پراپرٹی سے کی جائے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹ کیا ہوگا ان کے ایگریمنٹ کا ایسے لوگوں کا جو کہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہیں. تو این ایگریمنٹ بائی اے پرسن آف ان ساؤنڈ مائنڈ از وائڈ. ظاہر سی بات ہے، لاجیکلی بات ہے کہ جو بھی ایسا پرسن جس کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہو وہ سارے ایگریمنٹ کیا ہوں گے؟ وائڈ ہوں گے.
However, the person who supplies necessaries to a person of unsound mind can recover reasonable value of those necessaries from the property of such person. वही बात है कि हम उनको necessaries provide कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें उनके असल हालत पे ही छोड़ दें. अगर वो खुदा ना खास्ता इस चीज़ के काबिल नहीं है कि वो कुछ कमा सकें या कुछ काम कर सकें, तो हम उन्हें ये ना कहें कि इससे कॉन्ट्रैक्ट तो बनता नहीं है, तो ये तो पैसे हमें देगा नहीं, इससे यार कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फ़ायदा, यहाँ से तो हमें कुछ भी वसूल नहीं होना. तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इनको नेसेसरीज जो प्रोवाइड करें वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वो वैलिड कहलाएंगे. इफ़ द पर्सन ऑफ ए अनसाउंड माइंड owns no property, the supplier cannot recover. तो इसमें भी बात वही है कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो उसको सप्लायर जो है वो उससे रिकवर नहीं कर सकता सेक्शन 68, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है. एज लाइक एज माइनर जो हमने उसको डिटेल से पहले पढ़ा है. ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ देखेंगे कि उसको प्रूफ जो है वो कौन लोग करेंगे. इसमें है कि इफ़ अ पर्सन इज़ यूजुअली of sound mind, the burden of proving that he was of unsound mind at the time of contact. कि जब ऐसा इंसान जो कहे कि मैं अमूमन असल दिमागी हालत में सही होता हूँ और जब मैंने ये फ़लाँ कॉन्टैक्ट किया था तब मैं अपनी दिमागी हालत में नहीं था, तो ये खुद उस चीज़ को प्रूव करेगा. लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्टैक्ट. लेकिन अगर जहाँ पे कोई पर्सन उसको चैलेंज करता है कि ये जब उसने कॉन्टैक्ट किया था तब ये अपनी दिमागी हालत में ही नहीं था, तो जो चैलेंज कर रहा है वो पर्सन उस चीज़ को क्या करेगा, जो चैलेंज कर रहा है वो पर्सन उसको प्रूव करेगा कि जब इसने मेरे साथ या किसी और के साथ कॉन्टैक्ट किया था तब ये अपनी दिमागी हालत में नहीं था. वो क्या था, प्रूव कैसे करेगा, ये उसने खुद अपने से जो है बर्डन ऑफ प्रूफ हैं वो पेश करेगा, जिससे साबित हो जाए कि वाकई ये उस टाइम अपने दिमागी हालत में सही नहीं था. इफ़ ए पर्सन इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड अनसाउंड माइंड, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट if a person is usually of unsound mind, the burden of proving that he was of sound mind at the time of contact lies on the person who affirm it. ठीक है, कि जो अफर्म कर रहा है वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा कि वो साबित करे कि जो ये कंटेक्ट हुआ था वाकई वो उस टाइम उसके अपनी दिमागी हालत में सही नहीं था. ठीक है, अब जी उसके बाद आ जाते हैं जी डिस्क्वालिफिकेशन बाय द लॉ. ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जो लॉ की तरफ से या कोर्ट की तरफ से मना की जाए कि आप इनसे एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो कोर्ट की तरफ से इन लोगों पर इम्पोज की जाती हैं कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अहल नहीं हैं. A company can X company makes an agreement with Y to sell property which X company, कि X कंपनी ने एग्रीमेंट किया Y के साथ कि वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, which X कंपनी जो X कंपनी की है is not authorized by its memorandum of association, कि वो अपनी memorandum of association के लिहाज से ऑथोराइज नहीं है ऐसा करने में. ठीक है, कि एक कंपनी इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर्स, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या में शामिल हो जाए जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हो, तो क्या है कि वो भी डिस्क्वालिफाइड पर्सन कहलाएगा. नंबर 2 पे है डिप्लोमेटिक एजेंट, के फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ. आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मगर केस नहीं कर सकते. जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि अभी एक मसला इशू चला हुआ है कि फ़्रांस के एम्बेसडर को, सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर किया जाए ड्यू टू नामूस रिसालत. ठीक है, तो यही है कि अगर आप ऐसे डिप्लोमेटिक ऐसे एजेंट्स सॉवरन अथॉरिटीज़
کہ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ تو کر سکتے ہیں مگر کیس نہیں کر سکتے ایمبیسی والے لوگ، کیونکہ ان کو نیشنل امیونٹی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کیس کرنا بھی ہو تو اس کا طریقہ کار سی پی سی میں دیا گیا ہے، سیکشن 84 to 87۔ ادروائز کیا ہے کہ یہ بندے ان پر آپ کوئی بھی کیس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ The diplomatic agents means the staff of diplomatic mission of a foreign country in Pakistan. The foreign sovereign's diplomatic staff and representatives of foreign staff can enter into a valid contact. They are responsible when they act in a personal capacity, but when they act on behalf of their government, they cannot be sued because they enjoy some privileges under the international law۔ کچھ ایسی privileges دی گئی ہیں انٹرنیشنل لا کی طرف سے کہ آپ انہیں پھر جو ہے سو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پرسنلی طور پہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے then he will be responsible to perform his obligations and duties, but if when they act on behalf of their government, then they cannot be sued because they enjoy some privileges under the international law۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ برٹش ایمبیسڈر ٹیکس a house on rent for personal use in اسلام آباد، it is a valid contact، ٹھیک ہے۔ Another example is a German diplomat got a house on rent in England from M on behalf of his country. M sued for recovery of arrears of rent. It was held that no action can be brought against E۔ یہ کیس لا بھی تھا اینجل ورسز مسمان۔ اگر اس نے خود پرسنلی طور پہ مکان لیا ہے پھر تو وہ رسپانسیبل ہے، وہ ویلڈ کانٹیکٹ ہے۔ اگر وہ اس نے کنٹری کے بہاف پہ کوئی ہاؤس لیا تھا تو وہ اس میں رسپانسیبل پرسنلی طور پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو سم پریویلیجز ایسی ہیں جو انٹرنیشنل لا کی طرف سے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایلین اینیمی۔ ایلین کہتے ہیں کسی باہر ملک کا دشمن، ایسا باشندہ، ٹھیک ہے، جو ہمارے ملک کا نہ ہو، دوسرے ملک کا ہو، ایسا باشندہ جس کے ساتھ ہمارے ملک کی جنگ چھڑ جائے، مثلا پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو انڈیا کا باشندہ پاکستان کے لیے ایلین اینیمی شمار ہوگا، اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ بھی لا کی طرف سے نہیں کیا جائے گا، وہ ڈسکوالیفائڈ پرسن کہلائے گا۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، وہ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب جنگ کے حالات جو ہیں، جب جنگ بندی ہو جائے اور حالات جو ہیں اپنے نارمل سچویشن میں آ جائیں تو پھر ہم اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ادروائز وہ کہ ہمارے لیے ایلین اینیمی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم تب تک کانٹیکٹ نہیں کریں گے، انتظار تب تک کیا جائے گا جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے یا پھر حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ مطلب کسی کا دیوالیہ نکلنا، کہ اگر کسی کے پاس کسی نے کوئی کانٹیکٹ کیا تھا کسی کمپنی سے اور جب وہ کمپنی ختم ہو گئی تو اس نے جب اس کے جو قرضہ جات تھے اس کو دینے کا ٹائم آیا تو دیکھا گیا کہ جو اس کے ایسٹس تھے وہ کم تھے اور اس کے قرضے جو تھے وہ زیادہ تھے، تو لہٰذا وہ بندہ کیا ہو گیا، انسولوینٹ ہو گیا، اور ایسے بندے کے ساتھ بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ لا کی طرف سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اپنے سب ایسٹس بیچ کر قرضے اتار چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لائبلٹی زیادہ ہوتی ہے ایسٹ سے۔ اس صورت میں کورٹ ایک آفیشیل ریسیور جو ہے وہ بناتی ہے، جو اس کی جو پراپرٹی ہے ساری پراپرٹی بیچ کر کریڈیٹرز کو دے دیتا ہے، اور یہ ڈسکوالیفیکیشن پوری زندگی نہیں رہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پرسن ڈسکوالیفائڈ ہو گیا کورٹ کی طرف سے، انسالوینٹ ہو گیا
اور اس کی جو ایسٹس تھے وہ لائبلٹیز سے زیادہ ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی ایسا رہے گا. اگر وہ کہ ساری چیزیں اپنے لائبلٹیز ادا کر دیتا ہے ایسٹس کو بیچ کے یا جیسے بھی، تو اس کو ادا کرنے کے بعد کورٹ پھر کیا کرتی ہے، اس کو دوبارہ سولونٹ قرار دے دیتی ہے کہ آپ اس سے دوبارہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دی جاتی ہے جب اس کے سارے قرضے اتر جاتے ہیں. جب وہ کورٹ سے ڈسچارج ہو جاتا ہے تب وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اگر اسے کورٹ ڈکلیئر کر دے. ٹھیک ہے کہ کورٹ نے ہی پہلے اس کو انسالوینٹ کیا اور اس کی جو لائبلٹیز تھیں وہ زیادہ تھیں اس کے ایسٹ سے، اور بعد میں اس نے جو ہے وہ سارے قرضے اتار دیے، تو کورٹ نے ہی اس کو ڈسچارج کر دیا انسالوینسی سے، اور اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ کسی طرح کا اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آفٹر دی سالویشن آف insolvency, then he can be liable, he can be able to perform or make a contract or agreement with any person. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ C an insolvent person promises to sell his car to B. C جو ایک دیوالیہ پرسن ہے، اس نے پرومس کیا کہ وہ اپنی کار بیچے گا B کو، تو ایسا کیا ہے کہ ایسا ایگریمنٹ جو ہوگا وہ وائڈ کہلائے گا. نیکسٹ آ جاتے ہیں، وہ ہے جی کنوکٹ جو ہے وہ مجرم جیل میں موجود اس بندے کو کیا کہتے ہیں، کنوکٹ. جو جیل میں ہے وہ بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، مگر سزا ختم ہونے پر جب وہ باہر آ جاتا ہے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. A person who has been imprisoned by a court of law during the period of imprisonment, he is incapable of entering into contact. It can make contact after the period of imprisonment. ٹھیک ہے کہ جب تک وہ جیل میں ہے تب تک آپ اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو ملنے جاتے ہیں جیل میں اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کر دیتا ہے کہ یار ایسا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، 1 سال بعد یا امید ہے کہ میں کچھ عرصے تک باہر آ جاؤں گا تو اتنے عرصے میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے تو پیسے بھر دیے کنوکٹ پرسن کے کہنے پہ، تو اس کی جو بیل تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک، وہ جو اس کی امپریزنمنٹ تھی وہ ایک لمبے عرصے تک چلی گئی. تو اب کیا ہے کہ یہ کانٹیکٹ جو تھا وہ وائڈ تھا، اس کے لیے اس کو کورٹ میں کلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس وقت جب وہ جیل میں تھا تو دوسری پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ اس وقت وہ دیکھتی کہ اگر وہ اس کی بیل نہیں ہوتی تو بعد میں پیسے کون دے گا، تو ایسا جو کانٹیکٹ ہوگا وہ بھی وائڈ کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے. Convict is a person who is imprisoned by the court during the period of sentence کہتے ہیں اس کی سزا. He cannot enter into a contract, however he can enter into a contract while on payroll. جب وہ ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے تو then وہ کیا ہے، کیپیبل ہے to perform یا doing the agreement یا contract. He becomes capable of making a contract when the sentence of imprisonment expires. جب اس کی جو سزا ہے، جو قید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تب وہ کیا ہے، کانٹیکٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے B during imprisonment enter into an agreement with C to sell his land, the agreement is void. کہ B جو ہے وہ اپنی قید کے دوران ہی اس نے ایک ایگریمنٹ کر لیا C سے کہ وہ اپنی زمین جو ہے وہ بیچے گا، تو ایسا جو ہے ایگریمنٹ جو کانٹیکٹ ہوگا وہ وائڈ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر. اس میں ہم نے دیکھا کہ کیپیسٹی آف پارٹیز کون کون سی ہیں سیکشن 10 اینڈ 11 کے اکارڈنگ،
وہ پارٹیز ہیں ساؤنڈ مائنڈ ہونی چاہیے، اور اس کی جو ایج جو ہے وہ میجورٹی میں ہو، اور جو وہ تیسرا پرسن ہے وہ ڈسکوالیفائڈ بائی دی لا نہ ہو۔ اب مائنرز کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان ساؤنڈ مائنڈ کون ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس جو ہیں ان ساؤنڈ مائنڈ کی وہ کون کون سی ہیں، اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ ایسے شخص جو ہیں جو ڈسکوالیفائڈ بائی دی لا ہیں، جن سے کانٹیکٹ یا ایگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ کون کون سے ہیں۔ تو ان سب کو ہم نے ایک ڈیٹیل میں دیکھا، تو اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم نیکسٹ کوئی بزنس کرنے جاتے ہیں یا کسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں عام حالات میں، یا کوئی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہے اور ہمیں معلومات ہے، تو ہم اس کو اس چیز سے بار بار کروا سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی پاگل کے ساتھ یا کوئی مائنر کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے۔ ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں، اور معمول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ پین ہے میرا، آپ لے لو، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں، تو ہمیں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے دیکھنا لازمی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایسے جو کانٹیکٹ ہیں وہ کسی کے ساتھ ہم ایسے نہیں کر سکتے جب تک وہ میجورٹی آف ایج میں نہ ہو، اس کا جو مائنڈ ہے وہ ساؤنڈ ہو، اور وہ ڈسکوالیفائڈ بائی دی لا نہ ہو۔ اگر ہم کسی کا، یہ کیا ہے کہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ ان چیزوں کو، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، تاکہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے کہ کوئی فراڈ کی نیت سے یا کوئی چیز ہتھیانے کی نیت سے کہ میں یہ لے لیتا ہوں، کون جائے گا، کون بعد میں چکر کاٹے گا کورٹ کے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتے ہیں اور اس کی کوئی چیز ہے جو ہتھیار لیتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، تو اس کے بدلے میں پھر آپ رسپانسیبل ہیں، اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اور آپ کا جو کانٹریکٹ ہوگا وہ وائڈ کہلایا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے بدلے میں کوئی پیسے بھی دیے ہیں، چاہے وہ لاکھ روپے ہوں، کوئی کروڑوں کی تعداد میں ہوں پیسے دیے ہیں، کوئی لاکھوں میں دیے ہیں یا کروڑوں میں دیے ہیں، تو وہ کیا ہے، کانٹیکٹ میں آپ اسی چیز کے خود رسپانسیبل ہوں گے۔ وہ اگر مائنر یا انسولوینٹ یا انساؤنڈ مائنڈ یا ڈسکوالیفائڈ بائی دی لا پرسن، وہ اس چیز کے بارے میں رسپانسیبل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا جو بھی ہم کانٹیکٹ کریں گے، ان جو کیپیسٹی آف دا پارٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کریں گے، کمپیٹنٹ آف دا پارٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کریں گے، ادروائز جو لا ہوں گے، جو ہمارے کانٹیکٹ یا ایگریمنٹ ہوں گے وہ وائڈ کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔